إلا به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اس آیت کی تفسیر بتا دی تھی ساری ہو گئی تھی. لحم الخنزیر بھی وما أهل به لغير الله بتا دی. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں. کتم یکتم کتمانا، کتم یکتم کتمانا، نصر ینصر نصرا. مصدر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی وزن پہ ہو. دو باتیں مصدر کے بارے میں یاد رکھنی چاہیے. کون کون سی؟ ایک یہ کہ مصدر ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ مصدر کا بلکہ ایک ہی بات میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں. جب مصدر ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، جو وزن آپ نے پڑھا، بیٹا کیوں بات کر رہے ہیں؟ جب مصدر ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ نے مصدر کا جو وزن پڑھا ہے وہ اسی وزن پہ آئے، دوسرا وزن بھی اس کا آ سکتا ہے. کتما کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. ما انزل اللہ، انزل ينزل انزالا، جو اللہ نے نازل کیا. یشترون، اشترا یشتری اشتراء، سیکنڈ سیمسٹر میں عربی کس نے پڑھائی ہے؟ کیا پڑھایا ہے؟ صرف و نحو پڑھائی ہے. صرف کے قواعد پڑھائے تھے. ابواب پڑھ لیے تھے سارے؟ ابواب سارے پڑھ لیے. یہ محفوظ وغیرہ یہ پڑھے تھے جواب وغیرہ؟ اب پڑھ رہے ہیں. بات سبھی پڑھا رہے ہیں. ثمناً کا مطلب ہوتا ہے قیمت. یأکلون، اکل یأکل اکلا، کھانا. ما یأکلون، وہ نہیں کھاتے. قاعدہ تو یہی ہے کہ مضارع کے منفی لا سے بنتا ہے اور ماضی منفی ما سے بنتا ہے، لیکن اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے. اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے. اب الٹ سے کیا مراد ہوئی؟ الٹ سے کیا مراد ہوئی؟ اس طرح ڈل نہیں بیٹھنے دوں گا. ہاں جی، الٹ سے کیا مراد ہوا؟ سارے بغلول کٹھے ہوئے ہیں. ایک بات بتائیے، اس کا الٹ نہیں بتا سکتے؟ مضارع کے لیے ما بھی استعمال ہو سکتا ہے، نفی کے لیے، اور ماضی کے لیے لا بھی استعمال ہو سکتا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. مضارع کے لیے ما بھی آ سکتا ہے، ماضی کے لیے لا بھی آ سکتا ہے. یہی الٹ ہے. اور کیا ہے؟ لا یکلم، وہ کلام نہیں کر، اللہ کلام نہیں کرے گا. کلم یکلم تکلیما، فعل یفاعل تفعیلا، کلام کرنا.
ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. زکا یزکی تزکیۃً، بتایا تھا ایک زال کے ساتھ ہے زکا، ایک زا کے ساتھ ہے زکا، ایک زال کے ساتھ ہے، ایک زا کے ساتھ ہے. جو زال کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے ذبح کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ذبح کرنا. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ پاک. پاک. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب. پہلے سیغے سارے دیکھ لو. اشتروا الضلالۃ، اشترا یشتری اشتراء بتایا تھا. اشترا کی گردان سنائے گا بھی ماضی کی؟ یا رحمان الدنیا والآخرہ. اشترا کا دوسرا صیغہ کیا ہے؟ جی اشترایا. جی آگے اشترینا. جی اور کسی کو آتی ہے؟ یہ سارے پرونے آئے ہوئے ہو. کیوں نہیں آتی؟ نہیں پڑھی؟ معجم ابواب الصرف، یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لو. پڑھنے کی توفیق تو اللہ پاک دے گے، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کی توفیق بھی اسی نے دے گی. معجم ابواب الصرف جو قدیمی کتب خانے والی ہے، سبز ریپر ہے اس کا، فلیپ ہے اس کا، وہ والی، دوسری نہیں. جب یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لو گے تو پھر مجھے بتا دینا، اس کو 15-20 منٹ لگا کے آپ کو سمجھانا پڑے گا. یہ کتاب اگر آپ کے پاس ہو تو تھوڑی سی اسکل استعمال کریں، ہر صیغہ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کیا ہے. ٹھیک ہے. معجم ابواب الصرف، جو سفید ہوگی وہ والی نہیں لینی. کون سی لینی ہے؟ نیلی یا سبز ہوگا اس کا. سمجھ آ گیا؟ الضلالہ کا مطلب گمراہی، الہدا کا مطلب ہدایت. العذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار. فعل یفاعل تفعیلا، زکایا تھا نا، زکایا فعل، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا تو وہ زکا ہو گیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ تو میں نے بتایا تھا نا مصدر جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے اس کے وزن پہ آنا، کیونکہ تزکیۃً ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ تزکیۃً کے اندر بھی کیا ہوئی ہے؟ تعلیل. اصل میں تفعیلاً ہونا چاہیے، تزکیاً. ٹھیک ہے نا، تو مصدر کے آخر میں یا آئے تو تا سے بدل جاتی ہے، اس لیے کیا ہو گیا؟ تزکیۃً. سمجھ آ گیا؟ اچھا، یہ جو ما اصبرا ہے نا، ما اصبرا، یہ آپ نے فعل تعجب پڑھا؟ نہیں پڑھا. ہر زبان کے اندر ایک فعل تعجب ہوتا ہے. فعل تعجب جو ہے نا وہ کسی چیز پر تعجب کا اظہار کرنے کے لیے آتا ہے. جس طرح آپ کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ کتنا خوبصورت موبائل ہے، اردو میں آپ کہتے ہیں کتنا خوبصورت موبائل ہے، یہ فعل تعجب ہے. ٹھیک ہے نا. عربی کے اندر فعل تعجب اس وقت بنتا ہے جب آپ صیغے کو افعال کے وزن پہ لاتے ہیں. کس کے وزن پہ؟ افعال کے وزن پہ. دو طرح سے فعل تعجب بنتا ہے. ایک فعل تعجب بنتا ہے کہ آپ اسے افعال کے وزن پہ لائیں اور شروع میں ما لے آئیں. کیا لے آئیں؟ شروع میں ما لے آئیں.
تو وہ فعل تعجب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں ما احسن زیدن، زید کتنا خوبصورت ہے. یہ یاد رکھنا ہے کہ زید پر زبر پڑھنی ہے، پیش نہیں پڑھنی، کیونکہ زید مفعول ہے اور اصل میں اس کا لفظی مطلب یہ بنتا ہے زید کو کس چیز نے خوبصورت کر دیا ہے. لیکن ہم اس کا ایڈیومیٹک ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں، یہ کتنا خوبصورت ہے. ما احسن هذا الجوال، یہ موبائل کتنا خوبصورت ہے. ما احسن هذا الفصل، یہ کلاس روم کتنا خوبصورت ہے. ما احسن، ما اجمل، اسی کے وزن پہ آیا ما اصبرا. ما اصبرا کیا مطلب کہ وہ لوگ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں. یعنی آگ سے نکلیں گے نہیں تو آگ پر کیا کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا. صبر کا لفظی مطلب عربی میں ہوتا ہے جم جانا. عربی میں صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، لہٰذا یہ جو ہم کہتے ہیں مصیبت پر صبر کرنا، یہ صبر کا ایک معنی ہے. یہ صبر کا ایک معنی ہے. ہر چیز پر جم جانے. بیٹا جی بڑی مہربانی، اس نے بھی سمجھایا تھا، آپ ہی کو سمجھایا تھا، پھر صحیح ہوتے. تو جب کسی چیز پر انسان جم جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ صابر ہے. اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے بما صبروا جنتا وحریرا، جو انہوں نے دنیا میں ثابت قدم رہے اس کی وجہ سے انہیں کیا ملے گی، جنت ملے گی. الصابر علی الصلاۃ المدیم علی الصلاۃ، نماز پر صبر کرنے والا کون ہے، جو ہمیشہ نماز پڑھنے والا ہے. الصابر علی الصیام المدیم علی الصیام، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے وہ روزے پر صبر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی حالت، کسی بھی کیفیت میں اگر انسان جم جائے تو اسے کیا کہتے ہیں، صبر. سورہ کہف میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے حبیب اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بالکل قائم و دائم رکھیں جو صبح شام اپنے رب کی تسبیح کریں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار ان لوگوں کی تلاش میں نکلے تو مسجد میں دیکھا کہ چند لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کے ساتھ رہنے کا مجھے حکم دیا. اصبر نفسک مع الذین، تو ایک مطلب یہ بھی ہے اس کا کہ بھئی کوئی مصیبت آئی تو اس میں انسان کہ اللہ کی اطاعت پر کیا رہا، ثابت رہا. بات سمجھ آئی کہ نہیں. تو فما اصبرهم علی النار کا مطلب ہے جب ہمیشہ ہی کہاں رہیں گے، آگ میں، تو کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر. مطلب یہ ہے کہ اب تو نکلنے کا دبائی کوئی نہیں ہے تو صبر ہی ہے. ایک سوال، یہ ماں اسوارا ماضی بھی آتا ہے، ماں اسوارا تو کیسے پتہ چلے گی یہ تعلق ہے یا ماضی سے؟ ہاں اچھا سوال کیا آپ نے. اس کا جو تعلق ہے نا وہ ہوتا ہے سیاق کلام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. سیاق کلام سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ مطلب ماضی کا ہے، یہاں مطلب اس کا ہے. کانٹیکسٹ اس کا بتاتا ہے. جس طرح ایک آدمی غصے میں بات کر رہا ہو اور آپ آگے سے ہنسنا شروع کر دیں تو وہ 2 تھپڑ اور مارے گا. وہ کہے گا تمہیں میرا لہجہ نہیں بتا رہا کہ مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے. اب آپ کہیں یار غصے کا اظہار الفاظ میں تو نہیں نہ ہوتا. وہ کہے گا میں الفاظ کو کیا خط جلیبی بنا کے دسا مجھے غصہ ہے. ظاہری بات ہے غصہ ہے، میرے لہجے سے ہی پتہ لگے گا. تو جو کانٹیکسٹ آف ہوتا ہے سینٹینس وہ بتاتا ہے اس کا. ہاں تو اب ظاہری بات ہے ماں اصبرہم، یہاں یہ مطلب تو نکل ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ پر صبر کرنے والے نہیں ہیں. اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ کس قدر آگ پر صبر کرنے والا ہے. جو چیز آپ سمجھ آئی تھی کہ نہیں، وہ آخر میں پیش آتی ہے. یہاں آخر میں کیا آتی ہے، زبر آتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے احسنوا، یہ کیا ہے، پہلے تعجب، وہ اس میں تفصیل. اور ما احسنا یہ کیا ہے، پہلے تعجب. تو پہلے تعجب کے 2 صیغے ہوتے ہیں. افعل، ما افعل کے وزن پہ آتا ہے یا افعل بہ کے وزن پہ آتا ہے، یا کس کے وزن پہ آتا ہے، افعل بہ. ما افعل یا ٹھیک ہے.
یہ دوسرے والا بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. کہاں استعمال ہوا ہے شاہ فہد؟ سورہ مریم کا تیسرا رکوع، پہلا دوسرا، دوسرے میں اسمع بہم وابصر، اسمع بہم وابصر. کتنا زیادہ اللہ ان کو سننے والے ہیں اور کتنا زیادہ اللہ ان کو دیکھنے والے ہیں. اسمع بہم، ہاں جی پتہ لگ گیا آیت کہ نہیں؟ اگلا حصہ یوم یکتموننا لیکن الظالمون اليوم لا تكونوا حفاظا رمضانیین كونوا حفاظا يحفظون الكتاب كل عام كل سنة كل شهر. رمضانی حافظ نہ بنا کرے. قرآن پاک سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جی ہاں، اس لیے قرآن پاک روزانہ پڑھا کریں. کہتے ہیں جی پڑھا نہیں جاتا. کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے. شاہ بہت پینسل تیرے کپڑے نہ لگتے ہیں. جو قرآن پاک جو نماز پڑھتا ہے وہ، یہ ہمارے حافظ معین صاحب ہیں، ہر میرا خیال ہے کو 15 دن میں قرآن پاک ختم ہو، 15-20 دن میں. نماز کی ایک رکعت رہ گئی، پاؤ اس میں پڑھ. فرض نماز کی ایک رکعت رہ گئی، کھڑے ہو کے پاؤ اس میں پڑھ لیے. سنت پڑھی، 4 رکوع اس میں پڑھ لی. تھوڑا تھوڑا بھی پڑھتے رہیں، 3 ماہ میں قرآن پاک. او رمضان تو پہلے جناب وہ رٹے لا رہے ہیں جناب کی ہوا جی رمضان آ گیا. یار رمضان آیا کیا ہو گیا ہے؟ یہ منزل کو پھیرا نہیں دیتا. پھیرا دینا سے نا پھر پہلے منزل نہیں پڑی تھی. منزل رمضان کے لیے، قرآن رمضان کے لیے نازل ہوا ہے. تو اللہ پاک نے اگر یہ دیا ہے موقع آپ کو. ایک صاحب تھے ان کو قرآن پاک بھول گیا، وہ روزانہ پھر ایک منزل پڑھتے تھے، 7 پارے ایک منزل روز پڑھتے تھے تاکہ مجھے قرآن جو ہے بھول نہ جائے. ہم تبلیغ میں گئے، ہمارے ساتھ تھا ایک وہ تھے وہ شیخ عبد المولا. میرا خیال ہے جنہ دروازہ ہے نا لمک آتے ہونا ہوتا، تھوڑا کٹ لا، چہرہ سرخ سفید یونس کے تھے اور اس مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے. تو وہ ہمارے ساتھ جماعت میں تھے، روزانہ 5 پارے پڑھتے. حالانکہ میتھ کا ٹیچر تھا، اب اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہا. قاری صاحب احمد خانوی رحمۃ اللہ علیہ سارے یہاں جتنے بڑے بڑے پروگرام کے استاد ہیں تو میں ادھر پڑھاتے تھے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. تو ہر ہفتے ادھر مدرسے میں بھی پڑھانے کے لیے آتے. تو کہا کرتے تھے کہ بس ایک منزل ہو جاتی ہے، یعنی ایک قرآن پاک پڑھ لیتا ہوں آتے. تو یہ تو ہوتا ہے کہ آپ قرآن پاک کے ساتھ تعلق بنائیں. سمجھ آئی بات؟ یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک آپ نے یوز کر لیا تو بس کر لیا. بعد میں قرآن پاک ادھر قرآن پاک میں جو حفظ کا ٹیسٹ ہے وہ میں لیتا ہوں، وہ جناب اور بچیاں بھی آتی ہیں جنہیں یہ ٹائم نہیں ملتا. یار بات یہ ممکن ہے انسان کہے کہ ٹائم نہیں، چلتے پھرتے پڑھے کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ سمجھ آ گئی دونوں آیتیں؟ اب ترجمہ دیکھیں. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے کتاب میں سے نازل کیا. ويشترون به ثمنا قليلا، اور اس کو بیچ ڈالتے ہیں تھوڑے سے ثمن کے بدلے میں، تھوڑی سی قیمت کے بدلے. اشترا ایسا لفظ ہے کہ وہ بیچنے اور خریدنے دونوں کے لیے آتا ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ. اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. ان کو سزا کیا ملے گی؟ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا. آپ کو بندہ سوچے کلام نہیں فرمائے گا تو چھٹی، رحمت والا کلام نہیں فرمائے، غضب والا تو ہوگا، رحمت والا کلام
بولو، تم بھی بولو، روزہ رکھیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو ہیں؟ یہ ٹوپی اتار دو، ہوا لگن دو۔ وہ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ پاک ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، یعنی گناہوں سے پاک لتھڑے رہیں گے گناہوں کے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے المناک دردناک عذاب۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ اسے کہتے ہیں با للعوض، با کبھی کبھی عوض کے لیے آتی ہے۔ با کس کے لیے آتی ہے؟ عوض کے لیے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں اشتریت هذا الجوال ب30,000، میں نے اس موبائل کو خریدا ہے 30,000 کے بدلے میں، یعنی 30,000 روپے۔ تو با کس کے لیے ہوتی ہے؟ عوض کے لیے۔ والعذاب بالمغفرہ، اور وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عذاب کو خریدا ہے مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرهم على النار، پس کس قدر زیادہ یہ آگ میں صبر، آگ پر صبر کرنے والے۔ تو ایڈیومیٹک ترجمہ کرنا ہو تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر یہ آگ میں رہنے والے، آسان ترجمہ۔ لیکن آپ نے لفظی ترجمے کو ترجیح دینی ہے پیپر میں، کیونکہ لفظی ترجمہ کرنے والا با محاورہ ترجمہ کر سکتا ہے، با محاورہ ترجمہ کرنے والا لفظی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ پتہ ہے اس اصول کا؟ شکر الحمدللہ۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ بہت دور کی بدبختی کے اندر ہیں، ضد کے اندر۔ شقاق ضد کو بھی کہتے ہیں، شقیٌ کہتے ہیں بدبختی کو، شقاق کا مطلب ضد ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو اللہ کے دین کو تھوڑے سے پیسوں کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ یہود کے اندر یہ خرابی تھی، جب کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے آتا تھا اسے کہتے تھے اتنے پیسے دے دو، حکم تمہیں اور بتا دیتے۔ تو دین فروشی جو ہے نا اس کی یہ سزا رکھی گئی ہے۔ اور لوگ وفور جذبات کے اندر جو ہے نا وہ مسلمانوں کے علماء پر بھی ان آیت کو لگا دیتے ہیں۔ ایسا کرنا کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے۔ باقی کوئی ایک مچھلی اگر گندی ہو تو سارے تالاب کے اوپر گندگی کا حکم تو نہ لگایا جا سکتا۔ کوئی ایسا اکا دکا ہوگا، لیکن ہمارے علم میں تو آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے دین کو بیچا ہو، پیسوں کے عوض بیچ دیا ہو۔ نہیں، بات تو سیدھی ہے، وہ کر دیتے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ خوف ہوتا ہے اپنی جان کا تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ تو پھر عزیمت کا رستہ ہے نا کہ بندہ کہے پاجی میں دے ہی فتویٰ دینا، مارنا سے مار دے، زیادہ زیادہ خاموش ہو جاتے۔ ایسا ہے، یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ یہ جتنے دین علماء کے دشمن ہیں نا وہ ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، جو علماء نے دین کا حال خراب کر دیا۔ لوگ ہر جگہ وہ حود بھائی جیسے پاگل، دماغ خراب۔ امت مسلمہ پیچھے رہ گئی مولویوں کی وجہ سے۔ لو اور سن لو جی، اچھا جی تسی فزکس سے جگہ نہیں نکل سکے، کسی مولوی نے منع کیا؟ کوئی پیٹنٹ پاکستان دا نہیں بن سکیا، کسی مولوی نے منع کیا؟ کیمسٹری دی لیب دے باہر کوئی تحریک لبیک دا بندہ لے کے کھلوتا ہے گن، خبردار کو تجربہ کیا تھا مار دوں پاگل۔ بس وہ دین کے ساتھ دشمنی ہے نا، تو وہ دین کے ساتھ دشمنی میں دین کو برا کہیں گے تو چھاپا پہن گے، وہ پھر علماء ہی نظر آتے ہیں۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شکر کرو مولوی صاحب ان کا تقیہ کلام تھا۔
وہ کہا کرتے تھے شکر کرو مولوی صاحب اللہ پاک نے علماء رکھے ہیں، علماء درمیان میں نہ ہوتے تو یہ انبیاء کو برا کہتے ہیں۔ چلو مولویوں نے کہہ کو کے وہ بھی چرے نے چپ کر دینا، کہتے ہیں کوئی گل نہیں تاڈے کہن تک ہی ہے، کہتے رہو۔ تو اس لیے اس طرح کے لوگ مولویوں کے اوپر جو برستے رہتے ہیں، جن سے بندہ پوچھے کہ تم کیوں پیچھے رہے ہو، ہم نے کہا ہے، نہیں سمجھ آئی بات؟ اربوں روپیہ ایک یونیورسٹی کا بجٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یونیورسٹیوں سے کوئی نہیں پوچھتا بھائی تسی کیوں پیچھے رہے ہو۔ مدرسوں کو کہتے ہیں لو دیکھو جی لوگوں بچوں کو پیچھے رکھا ہوا، بچوں کو پیچھے رکھا ہوا ہے، انہوں کا بندہ تو کوئی نہیں بھوک ہڑتال کرتا، بندے تاڈے ہی بھوک ہڑتال کرتے ہیں، نہ انہوں کا خودکشی کرتا ہے۔ کسی مولوی کو کسی نے کہا تھا نا کہ مولوی حلوہ بڑا کھاتے ہیں، انہوں نے کہا جا کے دیکھ لیا اتنے حلوے کی دکان پہ مولوی کھلوتا کہ دوجا بندہ زیادہ بہتے کھلوتے ہیں، وہ کہتا جی مولوی دوجیاں کا کھاندے ہیں، انہوں نے کہا پھر تینوں کی مطلب یہ کہ اگر مولوی دوسروں کا کھاتے ہیں تو دوسروں سے پوچھو نا انہوں نے مولوی کو کیوں دیا، مولوی سے پوچھنے کا تو کی نہیں بنتا، پھر دیا دوسروں نے ہے نا تو ان سے پوچھو، ان سے کہو جا کے کہ مولوی کو نہ دیا کر، انہیں کو جو جتنے تاکہ نذرانے نظروں نے مولویاں دیں ہو نا وہ سارے تسی پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر دین کے نہیں۔ اگر ان سب کو جا کے کہیں کہ جتنے نذرانے آپ جامع مسجد کے مولوی صاحب کو دیتے ہیں نا وہ یہ مفتی عبدالباسط کو دے دیں، وہ کہیں گے یہ سرکاری نوکر ہے انہوں نے دینا سے ہم دینا۔ تو اللہ پاک نے دل میں علماء کی محبت پیدا کی ہے، اس پر آپ کو اعتراض ہے؟ ان سے پوچھے جا کے جو دیتے ہیں، کہتا ہے اتنی بڑی توندے نکالی ہوئی ہیں مولوی، اچھا کی کرنا کاٹ دیں توندہ، دماغ کی خرابی، دماغ کی خرابی۔ اس لیے علماء کے ساتھ محبت علم کے ساتھ محبت ہے، علماء کے ساتھ محبت دین کے ساتھ محبت ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے مجھے علماء سے محبت نہیں ہے علم سے محبت ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو یہود میں یہ خرابی موجود تھی، علماء اسلام میں یہ خرابی الحمدللہ نہیں ہے۔ سرکار نے پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی تھی، بتا دیا تھا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور وہ دین کو صاف ستھرا کرتے رہیں گے، دین میں جو نئی چیزیں آ جائیں گی ان کو نکالتے رہیں گے۔ لہٰذا علماء الحمدللہ موجود ہیں، دین کی حفاظت الحمدللہ ہو رہی ہے۔ جی ہاں، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ پہلے دیکھ لو الفاظ، وَلَّا يُوَلِّي تَوْلِيَةً، وَلَّا يُوَلِّي تَوْلِيَةً، لا إله إلا الله الملك الحق المبين۔ واللہ یولی تولیت، اس کا مطلب ہوتا ہے چہرہ کر لینا، پھیر لینا کسی چیز۔ واللہ یولی تولیت کا مطلب ہوتا ہے پھیر لینا۔ مادہ اس کا ہے واو لام یا، واو لام ولیہ۔ اگلا لفظ آ گیا بر، بر کہتے ہیں نیکی کو، برون اور برون دونوں آتے ہیں۔ لیکن بر زیادہ استعمال۔ آتا یوتی ایتاءن، آتا یوتی ایتاءن دینا، لانا، یہاں معنی دینا ہے، ویسے مطلب ہوتا ہے لانا۔
عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا اور آتا کا مطلب ہوتا ہے لانا. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. آتا یو بھی پڑھتے ہیں یو بھی پڑھتے ہیں, دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا. نہیں لا الہ الا اللہ. دیکھو نا, جب ہم اس کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر ڈالیں گے نا تو پھر یہ ہوگا عطا. ٹھیک ہے, جب ہم یہاں پہ ایک اور حمزہ ایڈ کریں گے افعال کے وزن پہ تو یہ ہو گیا اعطایا. تو دو حمزے آپس میں جمع ہو جاتے ہوتے ہیں تو اعطایا سے کیا بن گیا؟ اب سمجھ آ گیا؟ تو عطا کا مطلب آنا. اتیت الیک صباحا, میں صبح صبح آپ کے پاس آیا تھا. اتیت, ٹھیک ہے. اور آتا کا مطلب لانا. اقام یقیم اقامتا, قائم کر. آتا پھر آ گیا. الموفون, الموفون اوفا یوفی ایفاء, پہلے بتایا نا, پہلے بتایا تھا نہیں بتایا؟ اوفا یوفی ایفاء کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. اوفا یوفی ایفاء کا مطلب پورا کرنا. جس طرح آپ یہ اردو میں بھی بولتے ہیں وفاداری, ایفاء عہد. اوفا یوفی ایفاء, ایفاء عہد, عہد کو پورا کرنا. مصدر اس کا روٹ ورڈ ہے واو فا یا. وفا مادہ ہے واو فا. الموفون بعہدہم, عاہد یعاہد معاہدۃ, عاہد یعاہد معاہدۃ, فاعل یفاعل مفاعلۃ, عاہد یعاہد معاہد. فاعل یفاعل. الصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. البأساء, الضراء اور البأس, تین لفظ آ گئے. البأس کا مطلب ہوتا ہے جنگ, آخری والے کا. البأساء کا مطلب ہوتا ہے سختی. الضراء کا مطلب ہوتا ہے تکلیف. اب ترجمہ سن لو. لیس البر, نیکی نہیں ہے, ان تولوا وجوہکم قبل المشرق. وجوہ وجہ کی جمع چہرہ, کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف. نیکی یہ نہیں ہے, نیکی یہ بیٹا یہاں پہ قرآن پاک سامنے رکھو یا موبائل کھول لو. کتوں کرنی ہے 5 سالہ منصوبے تحت.
ہاں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب نیکی میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے. اور لیکن نیکی تو یہی ہے من آمن جو ایمان لایا اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر والملائکۃ اور فرشتوں پر والکتاب اور کتابوں پر والنبی اور انبیاء پر. نبیون کی جمع نبیون بھی آتی ہے انبیاء بھی آتی ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ چلو وقت کی قلت کی خاطر مان لیتے ہیں. وآت المال اور لاتا ہے مال کو علی حبہ باوجود اس کے کہ اسے مال کی محبت ہے. علی مع کے معنی میں آیا یعنی مال دے دیتا ہے باوجود اس کے کہ مال کی جی ہاں مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. جو بندہ کہتا ہے میرے میں مال کی محبت نہیں جھوٹ بولتا ہے. مال کی محبت ہے انسان مال کی محبت ہے ہاں باقی اب آپ کی محنت ہے آپ محنت کر لیں. فیصل زبان تو تھوڑا سا سیڈ تے ہو نا کچھ چہرے تے نظر آتے یار سب کے. باقی آپ کی محنت ہے مال سے جتنا لگاؤ بڑھائیں گے اتنی مال کی محبت بڑھے گی. جتنا مال سے لگاؤ کم رکھیں گے اتنی مال کی محبت. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی قلندر دونوں ہاتھوں سے لوٹا کر رقص کرتا. اب آپ کی مرضی لیکن ہے ضرور مال کی محبت. وآت المال علی حبہ باوجود مال کی محبت کے مال دے دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربا رشتہ داروں کو. القربا قریب کی جمع ہے اور ذوی آتا ہے عربی میں والے کے لیے کسی چیز کی پوزیشن کے لیے ذو آتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں انا ذو مال میں مال والا ہوں. انا ذو سیارت جدیدت میں ایک نئی گاڑی کا مالک ہوں. ذو کس کے لیے آتا ہے؟ پوزیشن کے لیے. تو ذو کی جمع ہوتی ہے ذو. کیا ہوتی ہے؟ ذو. اور ذو کی حالت نسبی ہوتی ہے ذوی. ذو ذوی ذوی چونکہ مضاف ہوتا ہے نا اس لیے نون اس کا حذف ہو جاتا ہے. اصل میں تھا ذوونا زمینہ. تو مال کی محبت ہونے کے باوجود مال کس کو دیتا ہے؟ رشتہ داروں کو. اس کو رشتہ داروں کو. والیتاما اور یتیموں کو. یتامہ جمع یتیم کی. یتامہ جمع یتیم کی. والمساکین مساکین جمع مسکین کی. مسکین کی تعریف میں اختلاف ہے. مسکین کسے کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ مسکین. بعض کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس کی ضرورت کے لیے ناکافی ہو تو وہ کیا ہے؟ مسکین ہے. والطلاب كلهم مساکین تجوز الصدقۃ للطلاب الزکاۃ والصدقات فإنهم مساکین. مساکین مسکین کی جمع. وابن السبیل اور مسافر کو. رستے کا بیٹا یعنی مسافر. مسافر چاہے غنی بھی ہو لیکن اپنے گھر سے دور ہے. گھر سے رقم منگوانے کا انتظام نہیں ہے. پرانا زمانہ ہے نا کوئی ATM تو ہوتا نہیں تھا نہ موبائل کا فون کرو پیسے آ جائیں. جائز کیش دینے سے نہ ہوتے. لہٰذا وہاں پہ ابن السبیل امیر آدمی بھی سفر میں نکل کے مسکین ہو جاتا تھا. والسائلین اور ان لوگوں کو دیتا ہے جو سوال کرنے والے ہیں. سائلین جمع ہے سائل. سائل سائلانی سائلون سائلین. حالت رفع میں سائلون حالت نصب اور جر میں سائلین. وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں. رقاب جمع رقابتن کی.
رقاب کس کی جمع؟ رقبۃ کی. آپ میں سے کوئی ایک آدمی سارے واحد جمع صیغے ویغے لکھا کرے، مجھے دکھایا کرے، پھر سارے اس کو یاد کر لیں گے امتحان کے لیے، کیونکہ کئی لکھ رہے ہیں کئی نہیں لکھ رہے ہیں. پھر امتحان میں آپ نے کہنا ہے جی آپ نے دے دیا، ہم نے تو لکھا ہی نہیں تھا، ہم نے تو یاد ہی نہیں کیا. ایسا نہیں چلے گا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس نے نماز کو قائم کیا. اقام یقیم اقامتاً، اقام یقیم اقامتاً، قائم کرنا. کیا کرنا؟ جی ہاں، قائم کرنا. وَآتَ الزَّكَاةَ، اور اس نے زکوٰۃ کو ادا کیا. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں. اِذَا عَاهَدُوا، جب وہ عہد کرتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور وہ لوگ جو جمے رہتے ہیں سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت. حین کہتے ہیں ٹائم کو. حین کسے کہتے ہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا. حانت الصلاۃ، حانت الصلاۃ. حین کہتے ہیں ٹائم کو. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. صدق یصدق صدقا، سچا. اولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. ہم درمیان میں آ گیا نا، تو اس کے لیے آ گیا تاکید کے لیے. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں سچے. اولئک هم المتقون. کون سی؟ یہ بھی مطلب کر سکتے ہیں. مال کی یہ بھی کر سکتے ہیں. مال کی طرف لوٹائیے، دونوں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب زیادہ بہتر بنتا ہے نا، مال کی محبت کے باوجود مال کا دے دینا. اچھا جی، پہلے ربط سمجھ لیں اس کا، پھر تفسیر کرتا ہوں. سورۃ البقرہ کے کتنے ہیں؟ 40 رکوع. آدھی سورہ بقرہ تقریباً ہے عقائد کے اوپر. یہود کی خرابیاں تھیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک تھا. اور پھر اس کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے جمعیاں لے رہے، خدا کا خوف کرو. اور اس کے بعد ذکر تھا تحویل قبلہ کا. تو یہ سارے مرکزی مضامین تھے. اب احکام آ گئے. پہلے عقائد وغیرہ کا ذکر تھا، اب باقی سورہ بقرہ میں کیا آ گئے ہیں؟ احکام آ گئے ہیں. یہاں سے اب احکام کا کیا ہو رہا ہے؟ ذکر ہو رہا ہے. تو یہود کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو، مشرق و مغرب کی طرف چہرہ کرنا نیکی نہیں ہے. تم جو پھٹا ڈال کے بیٹھ گئے ہو کہ جناب پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب اس طرف نماز کا حکم کیوں آ گیا، اور یہ کیا بات ہوئی، اور منافقین کہنا شروع ہو گئے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، مشرق و مغرب کی طرف چہرہ کرنا نیکی نہیں ہوتی. نیکی نام ہے 3 چیزوں کا. نیکی نام ہے 3 چیزوں. اول عقائد، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. تو سب سے پہلی چیز ہے عقائد. دوسری چیز ہے عبادات. دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. ٹھیک ہے، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. اور تیسری چیز ہے معاملات. تیسری چیز کیا ہے؟ معاملات. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. تو یہ ہو گیا آیت کا ربط. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ سمجھایا
کہ اگر تم سچے بننا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، تو پورے دین پر عمل کرو، پورے دین پر عقائد بھی اپنے درست کرو، اعمال بھی اپنے درست کرو، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ دین پر آدھا عمل یا دین کے ایک حصے پر عمل مکمل دینداری نہیں ہے، مکمل دینداری نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ نماز پڑھ رہا ہے، کرپشن دبا کے کر رہا ہے، عمرے پہ عمرے کر رہا ہے اور جناب جھوٹ فریب اور دھوکہ دہی سے مال بیچ رہا ہے، مکمل دیندار نہیں۔ اچھا اب لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں اور دیکھو ذرا نمازاں پڑھتا تھا نہ چوری بھی کرتا، نمازاں پڑھتا 2 تاری چھری رکھی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کے بندے جو غلطی کر رہا ہے اس کی سزا مل جائے گی، جو نیکی کر رہا ہے اس کا ثواب مل جائے گا۔ کہتے تنگ مسئلہ کی ہے کی گل ہوئی۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ نماز بھی چھوڑ دے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ یار نماز پڑھتے ہو تو یہ کام نہ کیا کرو۔ آپ کے اس کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ایڈی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، جوان ہے، دیکھو چکی کر داڑھی کٹا دو۔ بات عقلی کرنی چاہیے، وہ بھی دوست دیکھ لو، حضرت بات دیکھ لو، بات عقلی طور پر وہ کرنی چاہیے جو عقل کو بھائے، وہ بات کرنی چاہیے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ داڑھی رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اچھے اعمال کرے۔ کیوں جی بزرگوں، بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہ کہنا کہ جناب وہ یہ کام بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، نماز کا کی فائدہ؟ اچھا کیا کریں پھر؟ چھوڑ دو۔ سرکار کے پاس ایک شخص آئے، ان کی شکایت لگ گئی، نماز پڑھتا ہے پر چوری بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے، چوری سے۔ ہاں البتہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ساری؟ اب اگلی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ کی اسماء، اللہ کے صفات اور اللہ کے افعال پر ایمان لانا۔ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں۔ توحید فی الربوبیہ، رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ۔ اسماء و صفات پر مکمل علم، اسماء و صفات کا مکمل علم اور اس پر یقین۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے فرشتوں کو ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، لہذا فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، خود سے کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، نہ مذکر ہیں نہ مؤنث۔ کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی کتابیں آسمان سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری ہیں سب کی سب برحق ہیں۔ انبیاء پر ایمان کا مطلب یہ کہ تمام انبیاء کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے تھے، نبی تھے، معصوم تھے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، اور سب نے اپنے اپنے امتیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والے تمام نبوت کے دعوے داروں کو جھوٹا، کذاب اور لعین سمجھے۔ قادیانی جو ہے نا یہ دھوکہ دیتے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بھی سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جھگڑا ختم ہو گیا، پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں، بس ایک جملہ کہہ دو کہ مرزا جو تھا دجال، جھوٹا، کافر اور لعین تھا، بس یہ جملہ ساتھ کہہ دو، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ کبھی نہیں کہے گا۔
نہیں وہ بھی مصلح تھے، وہ بھی یہ تھے، وہ بھی یہ تھے، پھر تو بات تو وہی ہو گئی۔ اسی لیے لوگ جو ہیں ان کے دام میں آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، آت المال علی حبہ، مال کی محبت ہونے کے باوجود مال دیتا ہے، قریبی لوگوں کو دے گا تو ڈبل اجر ملے گا، صلہ رحمی کا اجر بھی ملے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں دینے کا بھی اجر ملے گا۔ یتیم اسے کہتے ہیں جو نابالغی کی حالت میں ہو اور اس کے والد فوت ہو جائے، لہٰذا بالغ بندہ جس کے والد فوت ہو جائیں وہ یتیم نہیں، وہ اصطلاحاً بوڑھے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں مانگتے ہیں ایسی یتیم ہیں یا راحم المساکین، جب بندہ بالغ ہو گیا تو پھر وہ یتیم نہیں ہے۔ مساکین کی میں نے بتا دی، ابن السبیل بھی بتا دیا۔ سائلین، سائل اس کو کہتے ہیں جو انتہائی تنگ دستی کی حالت میں مانگتا ہے۔ پیشہ ور گداگر کو سائلین نہیں کہتے، پیشہ ور گداگروں کو سائلین نہیں کہتے۔ سائل وہ ہے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور اب سوال دراز کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گڈیاں دی لائنیں لگ گئی ہیں اشارے تھے ہر کسی کو 10 روپے مانگتا رہے، یہ سائل ہے۔ سائل تو وہ ہوتا ہے جو ایک سے مل گیا بس چلا گیا وہ کہ ٹھیک ہے میرا کام ہو جائے، کل کو نوکری مل گئی تو ٹھیک ہے، روزی مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کس سے سوال کر لوں گا، میں ایک سے کر لوں گا۔ یہ کیا سارا سے پیسے کٹھے کر لیے، یہ سائل نہیں ہے، یہ گدا گھر ہے، اور ایسے گدا گھروں کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ رقاب، گردنوں کو آزاد کرنے میں، پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو غلاموں کو آقا جو ہے یہ کہہ دیا کرتے تھے اتنے پیسے دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اسے کہتے تھے مکاتب۔ مکاتب کون سا غلام ہوتا ہے جس کو آقا یہ کہہ دے کہ اتنے پیسے دے دو آزاد ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کو مال اگر آپ دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل قیدیوں کو چھڑانے کے اوپر بھی بعض حضرات اس کی انتباہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا قیدی کے کہتے ہیں بھی اتنے پیسے دے دو تو پھر تم آزاد ہو جاؤ گے، اس کو پیسے دے دیں گے جس کے پیسے تم نے کھائے ہوں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور نماز کے قائم کرنے میں فرق ہے۔ نماز کے قائم کرنے کا مطلب نماز کے وضو اچھے طریقے سے کرنا، وقت کا خیال رکھنا، مردوں کا نماز مسجد میں پڑھنا، یہ قیام صلاۃ ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یہ قیام صلاۃ نہیں ہے۔ آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، ایک وعدہ ہے ایک عہد ہے۔ وعدہ ایک طرفہ ہوتا ہے، عہد دو طرفہ ہوتا ہے، اور عہد کا پورا کرنا فرض ہے، وعدے کا پورا کرنا واجب ہے۔ والصابرین فی البأساء، قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بعض لوگ اللہ کی عبادت کنارے کنارے پہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ملتی رہے مطمئن رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو الصابرین فی البأساء کا مطلب جو تنگی اور سختی کے اندر بھی کیا کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، کس پر؟ اللہ کی اطاعت پر۔ والضراء، تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر۔ وحین البأس، جنگ ہوئی اور پیٹ پھیر کے بھاگ گیا، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے، جنگ میں ثابت قدم رہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، سچے کی تعریف پر یہی صادق آتے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ ہاں جی، کوئی سوال کرنا تو کریں۔ صدقہ اور صدقہ بھی کیا فرق مانے؟ جی، صدقہ اور صدقہ کیا فرق ہے؟ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا۔ صدقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب؟ تصدیق کرنا، اور صدقہ کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، ایسا ناظر لگا لی، لگاؤ شاباش، حاضر لگا لی۔ ہاں ہے نا وہ پلیٹ اسٹور پہ، کل آپ کو انشاءاللہ اسائنمنٹ کے موضوعات دے دوں گا، آپ نے مجھے نہیں بتایا موضوعات، جی سر۔